فوجی راج، سامراج، تیسرا انشا، ویلیو ورسٹی، شارق علی۔ تاج محل کیسا تھا ان دنوں؟ میں نے بانو امی کے ہاتھ کا بنا لذیذ سوجی کا حلوہ نگلتے ہوئے اٹھلا کر پوچھا۔ بولیں، تاج محل ہمارے لیے کوئی عجوبہ نہیں بلکہ مستقل ساتھ کا احساس تھا۔ میرے لیے تو آگرے کا تاج محل کے بغیر تصور بھی ممکن نہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمارت کو خطرہ ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے پورے ہندوستان کو خطرہ ہے۔ عمارت تو دلکش ہے ہی، لیکن ہمارے بچپن کی ساری حیرانی عمارت تک پہنچنے سے پہلے ہی مغلیہ طرز کے حسین باغوں کو دیکھ کر شروع ہو جاتی تھی۔ مزہ بھی بہت آتا، کیونکہ ان باغوں میں ہمیں گھومنے بلکہ دوڑنے کی بھی خوب آزادی تھی۔ انہی باغوں میں بیٹھ کر گھر سے لائے لذیذ کھانے کھائے جاتے، ساتھ ہی بہتے دریا میں ہمارے بھائی بلا خوف و خطر میل ڈیڑھ میل کی تیراکی کرتے اور ہم اونچے چبوترے پر کھڑے انہیں دیکھا کرتے۔ میں تو کہتی ہوں زندگی کی طرح تاج محل کا حسن بھی توازن ہی ہے۔ سفید سنگ مرمر کی حسین عمارت کے ارد گرد 4 قابل دید مینار۔ بیان کیا کروں، وہاں جا کر دیکھو گے تو سمجھو گے۔ رمز نے پروف سے پوچھا، 1947 کی آزادی کے بعد کیا سامراجیت کا خاتمہ ہو گیا تھا؟ بولے، جب ہم انگریز سے آزاد ہوئے تو یہ ایک قدم آگے کی پیش رفت ضرور تھی، لیکن بدقسمتی سے کہیں کم کہیں زیادہ اس خطے کے ملکوں میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار کو ہر صورت اپنے ہاتھ میں رکھنے کی سامراجی عادت اپنا لی، کیونکہ برطانوی نظام کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ آج بھی ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں میں رائج حکم، ہدایات اور عملداری کی زبان اور طریقہ کار برطانوی نظام کے ماتحت ہے۔ انہوں نے انگریزی اور مقامی زبان کو ملا کر ایک ایسی فوجی زبان اور ذہنیت تشکیل دی تھی جس کی حکمرانی آج تک قائم ہے۔ 1758 میں قائم ہوئی مدراس ریجیمنٹ اس نظام کا سب سے پہلا قدم تھا۔ مدراس ریجیمنٹ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، بیشتر جنگیں جو اب تک لڑی گئیں ان میں سے اکثریت برطانوی مفادات کی حفاظت کے لیے تھیں۔ آج بھی سرحد کے دونوں جانب نوجوان فوجی افسران ان رائج برطانوی روایات کے بارے میں ناپسندیدگی یا منفی جذبات نہیں رکھتے، کیونکہ وہ انہیں خالص فوجی روایات سمجھتے ہیں۔ تو گویا آج بھی وہ تاریخ کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے برطانوی طرز کی مقامی سامراجی ذہنیت کے آلۂ کار بنے ہوئے ہیں اور اپنے ہی معصوم عوام پر ظلم سے بھرپور حاکمانہ اختیار کو درست سمجھتے ہیں۔ صوفی کیک کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولی، اخلاقی جواز کے بغیر حکمرانی کیسی؟ پروف بولے، پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے زیر تسلط علاقوں میں بسنے والے فوجیوں نے دنیا بھر میں برطانوی مفادات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دی تھیں۔ آخر کیوں؟ کیا ان کے پاس برٹش راج کے مفادات کی حفاظت کا کوئی اخلاقی جواز موجود تھا؟ یہ کڑوا سچ ہے کہ انہوں نے کرائے کے سپاہی کی حیثیت سے یہ خدمات سر انجام دیں، دولت، جاگیر اور خطابات کے لیے یہ جنگ لڑی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج بھی اس خطے کی فوجیں برٹش راج کی تلخ یادوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں؟ کیا وہ سامراجی طاقت بن کر اپنے ہی عوام پر اپنی مرضی اور اپنے مفادات کا تحفظ تھوپنا چاہتی ہیں؟ حالانکہ آزادی کے بعد ان کی سوچ اور طرز عمل میں عوام کے مفادات کا خیال اولین ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک المیہ ہے کہ آزادی سے پہلے فوج برٹش امپیریلزم کی دست راست تھی اور آزادی کے بعد انہوں نے ایک مقامی امپیریلزم تخلیق کر لیا اور خود
انگریز کی جگہ مفاد پرست اشرافیہ کے ساتھ مل کر حکمرانی کے منصب پر بیٹھ گئے۔ آج کے نوجوان فوجی افسر اپنے سینئر افسران کی دیکھا دیکھی، اختیار اور مفادات کو جو انگریز سامراج نے انہیں ظلم کرنے پر بطور انعام عطا کیے تھے، اپنا جائز حق تسلیم کرتے ہیں۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔